ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے صحابہ پر کہ اگر صحابہ اہل بیت سے، آل محمد سے، آل علی سے مخلص تھے، ان کے وفادار تھے، تو پھر کربلا میں صحابہ نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو میرے منع اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے، اگر تاریخ کا مطالعہ ہوتا تو اس طرح کی باتیں نہ کی جاتی۔ تاریخ گواہ اس بات کی، کسی بھی مورخ نے، کسی بھی تاریخ دان نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ امام حسین جنگ کے ارادے سے گئے تھے۔ آپ جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے۔ نبی پاک کا دور ہو، صحابہ کا دور ہو، حکومت کا، جنگ کا کبھی بھی موقع آتا تو باقاعدہ اس کا اعلان کیا جاتا۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی لوگوں کی، صحابہ کی، کہ جا کر اعلان کریں کہ مجاہدین اپنے آپ کو تیار کر لیں، ساز و سامان، اسلحہ، تلواریں، جو بھی طریقہ کار ہوتا تھا اپنے آپ کو مسلح کر لیں۔ لیکن امام حسین کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس وجہ سے آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ گئے تھے۔ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو وہ مجاہدین کو ساتھ لے کر جاتے اور باقاعدہ جنگ کا اعلان بھی کیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا اور اس کے بعد صحابہ کرام ساتھ نہ دیتے تو پھر آپ کا حق بنتا تھا اس طرح کا اعتراض کرنے کا۔ اچھا، اس قافلے میں جو کربلا کی طرف روانہ ہوا، ٹوٹل 82 افراد تھے، جن میں 10 بچ گئے، باقی 72 کو یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربتوں پر رحمتوں کا کروڑہ کروڑ نزول فرمائے۔ اب ان 72 کے اندر بھی سوچنے کی بات ہے کہ آج تک ہمیں 5 سے 6 نام ذکر کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ امام حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، غازی عباس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، عون اور محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، زین العابدین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، علی اصغر کا کیا جاتا ہے، علی اکبر کا کیا جاتا ہے، سیدہ زینب کا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 21 افراد علماء نے لکھا ہے، 21 افراد اہل بیت کے خاندان سے تھے، باقی 51 کون تھے؟ دو باتیں ہیں نا، ایک تو 21 افراد میں سے صرف 6-7 کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے، باقی کا کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ بھی تو اہل بیت سے ہیں، اہل بیت کے خاندان سے ہیں، آل علی ہیں، اولاد علی ہیں، ان کی رگوں میں بھی حضرت علی کا خون دوڑتا ہے، تو پھر بقیہ کا کیوں ذکر نہیں کیا جاتا؟ اور دوسری طرف 51 جو دوسرے افراد ہیں وہ کون ہیں؟ جی یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ وہ 51 افراد یا تو صحابہ ہیں یا پھر صحابہ کی اولاد ہیں۔ جی جنگ کے ارادے سے نہیں بھی نکلے تھے، پھر بھی صحابہ کرام اور ان کی اولادیں امام حسین کے ساتھ آئے۔ تو پھر بتائیے، جب جنگ کا ارادہ ہوتا تو پھر صحابہ کرام کیسے مدینے میں بیٹھے رہتے اور ان کا ساتھ نہ دیتے؟ اب دیکھیں، آج تک کسی مجلس کے اندر، کسی جلسے کے اندر، کسی جلوس کے اندر ان 6-7 ناموں کے علاوہ کسی ذاکر نے، کسی مولوی نے، کسی شیعہ رافضی نے ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو پھر حقیقت واضح ہو جائے گی، اور ان کا جو مذہب جو بنا ہی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے ان کی، وہ سارے کا سارا دھڑم ہو کر نیچے گر جائے۔ جی ہاں، اسی وجہ سے تو باقیہ کے نام نہیں لیتے۔ ان سے پوچھا جائے نا کہ اس قافلے کے اندر 72 جو شہداء ہوئے، ان میں سے 21 خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، ان 21 کے اندر امام حسین کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں، ان 18 بیٹوں میں سے کتنے بیٹے کربلا میں آئے؟ امام حسین کے ساتھ کتنے بھائی شریک تھے؟ یہ تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کو واضح کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک روایت کے مطابق امام حسین کے 5 بھائی تھے، ایک روایت کے مطابق امام حسین کے ساتھ 9 بھائی تھے۔ جی ہاں، صرف تذکرہ کیا جاتا ہے امام حسین کے بھائی کا تو غازی عباس کا، اور صرف امام حسین کا۔ باقی دیگر 3 بھائی یا ایک روایت کے مطابق 9 بھائی ہیں، تو پھر 7 بھائیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا نام سامنے آ گیا تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد کئی شادیاں کی، جس میں سے ٹوٹل 18 بیٹے ہوئے آپ کے۔ اب فاطمہ سے صرف 2 ہوئے، اس کا یہ تو مطلب نہیں نا کہ امام
حسین امام حسن کے علاوہ حضرت علی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی کے اور بھی بیٹے ہوئے، ٹوٹل 18 بیٹے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے دیگر بیٹوں کا کیوں نام نہیں لیا جاتا، ان کو کیوں نہیں واضح کیا جاتا؟ وہ وجہ یہی ہے کہ جب پہلی زوجہ حضرت فاطمہ انتقال کر گئیں تو آپ نے دوسری شادی کی، اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، تو کہنے والے نے کہا کہ اے علی آپ نے اس کا کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کے نام پر اس کا نام محمد رکھا، جو کہ محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے اس کا کیا نام رکھا؟ تو فرماتے ہیں میں نے حضور کے بعد حضرت ابو بکر کو افضل پایا، تو میں نے ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اسی طرح تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام عمر رکھا۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، اس کے نام آپ نے عثمان رکھا۔ دیکھیے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے ثلاثہ کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ رافضی حضرات ان ناموں کو، اور امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو دیگر بھائی ان کے شریک ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کے نام کیوں نہیں بتاتے کھل کر؟ اسی وجہ سے کہ عوام کے سامنے حقیقت آ جائے گی۔ آج تک صدیوں سے ان کو بے وقوف بناتے آئے کہ اہل بیت کے خاندان سے خلفائے ثلاثہ کا جھگڑا تھا۔ اس وجہ سے کربلا کے شہداء میں صرف حسین ابن علی اور عباس ابن علی، ان دو کا نام ذکر کیا جاتا ہے، تو ان باقی تینوں کا نام کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ کیا ان کی رگوں میں علی کا خون نہیں دوڑتا؟ یہ بھی تو ابو بکر بن علی ہیں، یہ بھی تو عمر بن علی ہیں، یہ بھی تو عثمان بن علی ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اچھا، پھر ایک روایت کے مطابق میں نے عرض کیا 9 بھائی شریک تھے، ان میں ایک محمد الاوسط بھی تھے۔ جی ہاں، یہ محمد الاوسط کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ ان کی والدہ امیمہ ہیں، اور امیمہ کون ہے؟ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہیں، اور حضرت زینب کون ہے؟ وہ سید عالم آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اب ان کا نام نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا آپ اشاروں میں سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک شہزادی حضرت فاطمہ، باقی 3 کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کی وجہ انکار کرنے کی میں نے ایک باقاعدہ ایک ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو وہ میری ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں، حضرت عثمان غنی کے بغض کی آڑ میں کس حد تک یہ لوگ گر گئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی 3 شہزادیوں تک کا انکار کر دیا۔ بہرحال یہ اپنی مجلسوں میں کبھی بھی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر جو کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، اسی طرح محمد الاوسط یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کا نام کبھی بھی نہیں لیتے، کیونکہ جب ان کا نام سامنے لیں گے تو پھر ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہم تو چورن بیچتے رہے، کہانیاں کراتے رہے کہ اہل بیت کے جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، آپس میں ناراضگیاں تھیں، لیکن ایسا تو ہے نہیں حقیقت میں جب ان کے نام لیا جائے گا۔ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ خاندان اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کی آپس میں جو ہے جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، نفرتیں تھیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ تو آپس میں خاندانی رشتہ داریاں کر رہے ہیں، تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ جی ہاں، نہ صرف حضرت علی اپنی اولاد کے نام نہ بلکہ امام حسین، اس کے بعد امام جعفر اور ان کی جتنے بھی اولادیں ہیں وہ ساری کی ساری ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت عائشہ، ان بزرگ ہستیوں کے نام اپنی اولادوں کے نام رکھ رہی ہیں۔ یہ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر گول دائرہ بنا ہوا ہے، یہ ساری اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں دیکھ لیں کہ کس صحابی نے، کس شخص نے، کس اہل بیت نے اپنی اولاد کا نام ان بزرگ ہستیوں پر رکھا۔ یقیناً اپنی اولاد کا نام جب رکھا جاتا ہے تو بزرگ ہستیوں کا ذہن میں تصور کر کے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت علی کے نزدیک، امام حسین کے نزدیک، امام باقر کے نزدیک، امام جعفر کے نزدیک، ان سب کے نزدیک ہمارے خلفائے ثلاثہ بزرگ ترین ہستیاں تھیں، عظمت اور شان والی ہستیاں تھیں، جبھی تو انہوں نے اپنی اولادوں کے نام اپنے
اولاد کے نام پر رکھیں۔ تو خدارہ اس طرح کے غلط عوام کے اندر نظریات نہ رکھے جائیں، غلط عوام کو گائیڈ نہ کیا جائے، جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھا جائے کہ انہوں نے تو آپس میں رشتہ داریاں قائم کی، جب جھگڑے ہیں تو پھر رشتہ داریاں کیسے کر رہے ہیں، آپس میں شادیاں کیسے کر رہے ہیں۔ اہل بیت جو امام جعفر سے آگے چلے، امام جعفر کی زوجہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں۔ یہ تو آپس میں رشتہ داریاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے نام اپنے نام پہ رکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں اس دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، ہماری عوام کو کیوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کی آپس میں دشمنیاں تھیں؟ ایسا ہرگز نہیں تھا، تاریخ گواہ ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو باقاعدہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ چیز ثابت ہے، ملا باقر مجلسی کے کتاب کے اندر ثابت ہے، مسعودی کی کتاب میں ثابت ہے، یعقوبی کی کتابوں کے اندر ثابت ہے، حتیٰ کہ اصول الکافی جو ان کی بہت معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ثابت ہیں کہ انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں قائم کی ہیں۔ حضرت علی نے، ان کی اولادوں نے، امام حسین نے، امام باقر نے، امام جعفر نے خلفائے ثلاثہ کے نام اپنی اولادوں کے نام کو دیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے، اور صحابہ، تابعین، اہل بیت سب سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔